اگر ہم ماضی میں ہونے والے ٹرین حادثات دیکھیں، انکوائریز دیکھیں، تو جو افسران تھے وہ یا تو 11ویں گریڈ کے، 12ویں کے، 14ویں کے، ان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ ابھی تک قربانی کسی بڑے کی نہیں ہوئی، کسی وزیر کا استعفیٰ نہیں ہوا کسی بڑے حادثے پہ۔ یہ بنے گا کیا؟ اس کی بحالی کس طریقے کی ہوگی اور آج کے حادثے کی غلطی کس کے سر پہ جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سر، آج کا دن پوری قوم کے لیے بڑے غم کا دن ہے۔ پوری قوم آج اس دن کو یاد رکھے گی کہ اس دن ایک ایسا ٹرین حادثہ ہوا جس میں 50 کے قریب لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے اب تک، اور اس حادثے پہ صبح سے لے کر شام تک صرف سیاست ہو رہی، کوئی اور چیز نہیں ہو رہی۔ آپ نے کسی حکومتی شخصیت، کسی اپوزیشن لیڈر، کسی سرکاری افسر، کسی سابق وزیر، کوئی موجودہ وزیر، کسی ایک کے چہرے پہ ملامت، افسوس، دکھ، کوئی چیز دیکھی ہے؟ کسی کے ایک کا چہرہ ایسا کہ جس سے وہ کہ واقعی آج دکھ کا دن ہے، واقعی آج ہمیں سب کو مل کر اس پہ سوچنا چاہیے، ایک ایجنڈے پہ سوچنا چاہیے کہ یہ ٹرین حادثے کس طرح ختم ہو سکتے ہیں، کس طرح جانیں بچائی جا سکتی ہیں، کس طریقے سے اس کے جو ذمہ داران ان کو تعین کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایک نے نہیں کہا۔ بلاول صاحب نے ضرور کہا کہ آج غم کا دن ہے، اسی پہ بحث کرو۔ کیا اسی پہ بحث ہوئی؟ بلاول صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، سعید غنی صاحب اس کے بعد پریس کانفرنس کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ آج اس ٹریفک حادثے پہ، ٹریفک حادثہ ہے نا، ٹرین کا حادثہ، بہت بڑا حادثہ ہے، اس حادثے پہ یہ ضرور ہوا ہے کہ اپوزیشن کو ایک اور موقع مل گیا اور حکومتی ذمہ داران کو بھی موقع مل گیا کہ کس طریقے سے باقی چیزوں سے توجہ ہٹائیں اور اسی پہ سب کریں۔ کتنے لوگ وہاں پہنچے ہیں امدادی کاموں کے لیے، کتنی سیاسی جماعتوں کے ایسے ونگ جنہیں خدمت کار ونگ کہتے ہیں، جنہیں خدمت حلق کا ونگ کہتے ہیں، جنہیں دوسرے ونگ کہتے ہیں، وہ آپ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زخمیوں کے لیے خون کا عطیہ دینے گئے ہیں سیاسی جماعتوں سے۔ صرف سیاست ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو بالکل سنجیدہ ایک چیز اور آپ کو ایکسکلوسیو چیز بتا دوں۔ آج بڑا غور کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان کے پاس چند اہم ان کے قریبی افراد نے بیٹھ کے کہا کہ وزیر اعظم صاحب، آپ کے دور حکومت میں جو بڑے حادثے ہوئے ہیں اس میں ایک یہ بھی بڑا حادثہ ہے۔ اس میں کوئی سلنڈر بلاسٹ نہیں ہوا، اس میں کوئی چولہا نہیں جلا، گیس کا سلنڈر لیک نہیں ہوا، یہ باقاعدہ ایک ٹیکنیکل پرابلم آئی ہے، اور اس پہ اس دفعہ اگر آپ ایکشن لیتے کے واقعی ذمہ داران کو سزا دیتے ہیں اور واقعی کوئی بڑا استعفیٰ لیتے ہیں، یاسر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ بڑا استعفیٰ سیکٹری ریلوے کا ہو سکتا ہے، پارلیمانی سیکٹری کا ہو سکتا ہے، وزیر کا ہو سکتا ہے، ریلوے کے کسی اعلیٰ افسر کا ہو سکتا ہے، کوئی جبراً سزا دی جا سکتی۔ لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ آج یہ غور ہو رہا ہے کہ اب یہ 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں یا 13ویں گریڈ کے افسر پہ یا ملازم پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ اس ٹریک کے حوالے سے 13 نوٹس جاری ہوئے ہیں، 13 نوٹس جاری ہیں۔ حالیہ نوٹس تو ایک ہفتہ پہلے ہی، یہ تو ایک اس سے پہلے بھی۔ اور کیا نہیں پتا ان کو کہ اس ٹریک پہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا گرمی کی جو لہر آئی ہے، کیا اس کے متعلق ان کو علم نہیں تھا؟ کیا اس ٹرین کی صورتحال یا اس ٹریک کی صورتحال کے متعلق علم نہیں تھا؟ سب کچھ تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس حادثے پہ صرف وزیر اعظم پاکستان کی ٹیم انکوائری نہیں کر رہی، 2 اہم اداروں کی ٹیمیں بھی انکوائری کر رہی ہیں۔ رانا صاحب، وہ اینی شاہد نے جو کہا کہ جب کینٹ اسٹیشن سے جب ٹرین چلی تو کلمپ کا ایشو تھا، اور کلمپ کو لے کر وہ اس کی مرمت بھی کی گئی، اور مینٹیننس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹرین چلنے سے پہلے ایک سرٹیفکیٹ بھی جاری کرتا ہے، انہوں نے وہ بھی جاری کیا۔ تو وہ اس کی شہادت کو کس حد تک مانا جائے گا؟ دیکھیں، اس کی شہادت کو تو مانا جائے گا، بہترین شہادت ہے اس کی اور بڑی چیز ہے، لیکن اس شہادت سے پہلے اس چیز کو بھی مانا جائے گا کہ اس کو NOC کس نے جاری کیا کہ ٹرین کو چلنے دیا جائے؟ ٹریک کو اس ڈپارٹمنٹ کو پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد کیا محترم جو وہاں پہ ذمہ داران بیٹھے ہیں حکومت سے لے کر بیوروکریسی میں، وہ جھک ماننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ یاسر، میں آپ کو یہ بالکل آپ کو ایکسکلوسیو چیز دے رہا ہوں، اس حادثے کے بعد ایک بڑی قربانی ہو رہی ہے۔ دیکھ لیجئے گا، 2 دن میں آئے، 3 دن میں آئے، کوئی یہ کہے کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، کوئی یہ کہے کہ اسے نکال دیا گیا ہے، کوئی کہے کہ جناب فلاں بڑے، اور یہ اہم افراد پہ ہوگی۔ میں آپ کو یہ بالکل مصدقہ دے رہا ہوں اطلاع کہ اہم افراد جو ہے وہ اب اس واقعے کی ذمہ داری کسی اہم فرد پر پڑے گی۔ رانا صاحب، یہ قربانی کیا اس نظام کی بحالی کا باعث بن سکتی؟ کبھی بھی نہیں، بالکل نہیں بن سکتی۔
1% نہیں بن سکتی. اس کی وجہ ہے یہ مسئلہ 2 سے 3 یا 4 دن ڈسکس ہوگا یاسر, اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ 2 سے 3 4 دن اس مسئلے کو ڈسکس ہوتے ساتھ ہی کوئی نیا ایسا مسئلہ آ جائے کہ یہ مسئلہ بالکل پیچھے چلا جائے, اور پھر جو بھی وزیر صاحب ہوں گے, جو بھی اپوزیشن لیڈر ہوں گے, وہ اس نئے مسئلے کو لے کر چل پڑیں گے. بھائی مجھے بتائیں, اس پہ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اس پہ کوئی ایسا شخص مرتا نا جس کا کسی بہت بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق ہوتا, کسی سیاسی شخصیت سے تعلق ہوتا, تو آپ چیخ و پکار سنتے ہیں. اس میں مرنے والے بیچارے غریب لوگ ہیں. مجھے بتائیں جس ایک ہی گھر کے جن کے 5 افراد چلے گئے ہیں, توبہ ٹھیک سنگھ, اس خاندان میں اس وقت قیامت نہیں ہوگی, قیامت کا سما نہیں ہوگا وہاں پہ. ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں حادثہ ہے؟ یہ حادثہ نہیں ہے, قتل ہے. میں یہ سخت الفاظ کہہ رہا ہوں کہ یہ قتل ہے, اس لیے کہ بھائی ہم ٹکٹ لیتے ہیں, ہم پیسے دیتے ہیں, ہم پیسے دے کے سیکیورٹی وہاں پہ کلینس ہوتی ہے کہ جناب آپ کو آپ کی منزل تک پہنچایا جائے گا. یہ ٹکٹ کس چیز کی لی جاتی ہے؟ کہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچایا جائے گا. کیا کسی جگہ ایک ہوتا ہے ٹرین حادثہ اچانک ہو جانا, ایک ہوتا ہے جب جس میں خود یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹریک خراب تھا, یہ فلاں ہو گیا. تو خراب تھا کیوں ٹرین چلائی وہاں پہ؟ اتنا عرصہ ٹرینیں بند رہی ہیں, روک دیتے ٹرین. اپنے پیسے کمانے عزیز تھے, اپنی دہاڑی لگانے عزیز تھی. جو وہاں پہ عملہ بیٹھا تھا کیا وہ دہاڑی نہیں لگا رہا تھا؟ کیا وہ سب کچھ نہیں کہہ رہا تھا؟ اگر یہ چیزیں عزیز تھیں تو پھر ان جانوں کی تو کوئی قیمت نہیں. یاسر صاحب اس پہ بہت سے اہم ترین ذمہ داران جو انکوائری کر رہے ہیں. میں کچھ چیزیں ابھی سامنے نہیں لانا چاہتا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دفعہ قربانی چھوٹی نہیں ہوگی, قربانی بڑی ہوگی. اور بڑی جو قربانی ہوگی اس کے بعد قربانی کا فائدہ کیا؟ اگر وہ قربانی اس وزارت سے ہوتی ہے, کسی اور وزارت میں ہو جاتی ہے, اس سیکریٹریٹ سے ہوتی ہے, کسی اور میں ہو جاتی ہے, تو اس کا کیا فائدہ ہو؟ میں تو کہہ رہی ہوں یہ فائدہ اسی وقت ہوگا جب اس ایک ایشو پر تمام اپوزیشن جماعتیں بیٹھ جائیں. جس طرح اپوزیشن بنی ہوئی ہے نا 9 جماعتوں کی, وہ بیٹھ جائے. کون بیٹھے؟ رانا صاحب آج بلاول بھٹو اس ایشو پہ بات کرتے ہوئے کسی کو کاغذی لیڈر کہہ دیں تو کون بیٹھے گا؟ نارووال کے کاغذی لیڈر احسن اقبال کو کہہ دیا انہوں نے. تو میں نے تو آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, جناب لوگ کہتے تھے کہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے. میں نے کہا تھا کوئی اکٹھے نہیں ہوں گے, یہ سب آپ اپنی سیاست کریں گے. آج بھی یہ سیاست ہو گئی ہے نا. تو یہ اگر تو اس نظام کو درست کرنا ہے تو پھر ان سب کو بیٹھنا پڑے گا اور بیٹھ کر اس کا حل نکالنا پڑے گا. بند کر دیں ٹرین کو کچھ عرصے کے لیے, پہلے اپنا ٹریک درست کر لیں, پہلے عوام کو ان کے تحفظ دے دیں, پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ جناب یہ ٹھیک ہے. اگر آپ آج یہ نہیں کریں گے تو میرے کو کچھ نہیں ہوگا. ہوگا کیا میں آپ کو بتا دوں, سزا تو میں نے کہا اس دفعہ بڑی قربانی تو ہوگی, لیکن اس نظام کو درست کرنے کے لیے پھر آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. پھر بہت سے لوگ ہیں, پہلے تو یہ چیک کریں نا ذرا. چلے میں ایک اور خبر دے ہی دیتا ہوں, اور یہ میں چیلنج سے خبر دے رہا ہوں. ایک جو انکوائری ہو رہی ہے اس میں تو یہ بھی ہے کہ جناب اس ٹریک کی مرمت کے لیے کتنی دفعہ کتنے پیسے منظور ہوئے ہیں, اور ان پیسوں میں جو اس ٹریک کی مرمت پہ لگا ہے ان میں سے 1% بھی وہاں نہیں لگا, تو وہ پیسے کس کس کے پاس گئے. یہ یاسر صاحب میں آپ کو بالکل درست کہہ رہا ہوں, یہ انکوائری رپورٹ کل یا پرسوں آپ کے سامنے آ جائے گی. نہیں تو ہم اپنے پروگرام میں اس کو لے آئیں گے, پروگرام میں لا کے ہم اسے بے نقاب کر دیں گے. یعنی ٹریک کی مرمت کے لیے فنڈز جاری ہوئے, لیکن کتنی دفعہ جاری ہوئے؟ میں کہہ رہا ہوں 1 سے زیادہ دفعہ جاری ہوئے. وہ جاری ہو کر کہاں لگے, کتنی دفعہ اس پہ لگے, پیسے کس کے پاس گئے؟ یہ ساری چیزیں ہیں. جب آپ افسروں کو اس کام پہ لگا دیں کہ جناب ریلوے کی جگہ کو کس طرح کسی قبضہ مافیا کے حوالے کرنا ہے, جب افسران اس چیز پہ لگ جائیں کہ کس طرح ریلوے کا لوہا بیچنا ہے, کس طرح ریلوے کی کیا کیا چیزیں بیچنی ہیں, کس طرح اس ریلوے کو, آپ کو پتہ ہے نا آج کل کسی بندے کو افسر کا کسی بندے کو کسی ایسی ملازمت پہ لگوا دیں کہ جس پہ موجے ہی موجے ہوں, تو پنجابی میں کیا کہتے ہیں, یہ ریلوے جو لگیا ہے. یاد ہے نا, یہی بات ہے نا. تو یہ ریلوے جو ہے نا یہ موجوں کے لیے رکھا ہوا ہے محکمہ ریلوے جو ہے, اور اس میں کتنے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں. آپ دیکھیں نا شہر رشید کے دور میں 90 ٹرین حادثے ہوتے ہیں. آتش زدگی کے 9 واقعات, آتش زدگی کے 9 واقعات ہیں. سواتی صاحب کا دور آیا, یہ آپ دیکھ لیں. خواجہ سعد رفیق صاحب کے دور میں بھی ہوئے, کس دور میں نہیں ہوئے. اور آج تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ کہہ دیا گیا کہ خواجہ سعد رفیق کس کے ذمہ دار ہیں. بھائی 3 سال پہلے تو چھوڑ کے چلے گئے نا, 3 سال میں آپ نے ذمہ داری کیا ہی کچھ نہیں. اس کا مطلب 3 سال بیکار گئے. ریلوے میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ سابقہ حکومت کے کسی ایک چیز کو درست کر سکتے. بھائی اس کی ذمہ داری ڈالنی ہے, سب سے پہلے اپنے آپ پہ ڈالیں.
آپ لوگ حاکم وقت ہیں، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کی ذمہ داری ہے، مذہبی جماعتوں کی ذمہ داری ہے، جو ہر چیز پہ سیاست تو کرتے ہیں، اس پہ نہیں کرتے، لیکن ذمہ داری تو سب کی بنتی ہے، لیکن اس ذمہ داری پر پورا کون اترے گا؟ کیا اپنے گریبان میں کوئی جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا اتنی جرت رکھتا ہے؟ جس دن یہ جرت پیدا ہو گئی وہ نظام بھی بہتر ہو جائے گا۔